أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 258. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ چل رہا تھا. کچھ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، اسی کا بقیہ حصہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، یعنی مشرق سے طلوع کرتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر بہت حیران رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کرنے والے ہیں. چنانچہ یہاں تک آپ نے سن لیا تھا کہ جو شخص بھی نمرود کے پاس جاتا اور جا کر اسے اپنی حاجت رکھتا اس کے سامنے تو سب سے پہلے اسے سجدہ کرنا پڑتا. اگر وہ سجدہ کر لیتا تو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی، اور اگر سجدے سے انکار کر دیتا تو اس کو سزا دی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تم بھی سجدہ کرو نمرود کے سامنے، یہ تمہارا بادشاہ ہے. نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان سے آپ کو غلہ دینے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے. تو نمرود بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی غلہ نہیں دیں گے، اور آپ کو خالی واپس آنا پڑا. واپسی پر دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹنے کا کیا جواب دوں گا. آپ نے راستے میں اپنا تھیلا ریت سے بھر لیا تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے. گھر پہنچ کر تھیلا گھر میں رکھا اور خود سو گئے. بیوی نے سمجھا کہ آٹا آیا ہے، چنانچہ وہ اٹھی تاکہ تھیلے میں سے آٹا نکال کر روٹیاں تیار کریں. تھیلے کو کھولا تو اس میں واقعی آٹا تھا. کھانا تیار کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ کھانا کھا لیں. آپ نے پوچھا روٹی کس چیز سے پکائی ہے؟ آپ کو تو معلوم تھا کہ میں آٹا تو لے کر آیا نہیں، میں نے تو ریت راستے سے بھری تھی، تو یہ آٹا کہاں سے آیا اور روٹی کیسے بن گئی اس کی؟ بیوی نے عرض کیا کہ اس آٹے سے جو آپ لے کر آئے ہیں اسی آٹے سے تو میں نے روٹیاں بنائی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے، اور ریت کا آٹا بن جانا ایک معجزہ ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کی صفت اس کے فعل سے سمجھ میں آتی ہے. جب کوئی عجیب و غریب فعل سرزد ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی توحید کو پہچان لیا جاتا ہے کہ ایسی صفت کا مالک اور کمال قدرت اور کمال صفت کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. گویا اس سارے واقعے سے یہ بات نکلی کہ موت و حیات کا مالک اور نظام شمسی کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لاجواب کر دے، جیسے کہ نمرود کو لاجواب کیا. وہ سوال پر سوال کرتا جا رہا تھا تو اس کو لاجواب کیا. اور چاہے تو ریت کو غلے میں تبدیل کر دے، جیسے کہ اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا. اور یہ سب اس کی کمال قدرت کے کرشمے ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں
کہ اللہ کتنا وحدہ لا شریک اور کتنا بڑے کمال قدرت کا مالک ہے کہ کیسے اس ریت سے آٹا بنا دینا اور پھر اس نمرود کو لاجواب کر دینا اور پھر سورج کو مشرق سے نکالنا، یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں اور دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا تو پھر وہ پرلے درجے کا کافر ہے اور ظالم ہے، کہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں سامنے آ چکی پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے، اس کی رہنمائی نہیں کرتے۔ اور اس سے پہلے آیت میں گزر چکا ہے والکافرون هم الظالمون، کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ مشرک ہیں۔ اور شرک کی حقیقت یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے مرتکب ظالم لوگ ہیں۔ جو لوگ شرک جیسے ظلم عظیم میں پھنس جاتے ہیں، اللہ ان کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ جب تک کوئی ظلم سے تائب نہیں ہوگا اللہ اسے ہدایت نصیب نہیں کریں گے۔ ظلم سے توبہ کرنی ہوگی پھر اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ الغرض گزشتہ درس میں بیان ہونے والے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان، یعنی اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست کی مثال اس درس میں آ گئی کہ نمرود طاغوت کو پوجنے والا ہے، یعنی نمرود شیطان کا دوست ہے اور شیطان نمرود کا دوست، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پر قائم تھے اور یہ اللہ کے دوست اور اللہ ان کے دوست ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اتنے بڑے دربار کے اندر نمرود بھی وہاں موجود ہے اور سارے اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ ہمیشہ فتح جو ہوتی ہے وہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور اپنی صفت کے ذریعے اپنی ذات کی پہچان کرائی۔ یہ ہے میرے دوستو کہ جب جو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بہت زیادہ آزمائش میں رکھا گیا اور آپ کے بڑے بڑے امتحانات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے کرشمے بھی ظاہر کیے کہ ریت کو آٹا بنا دیا اور آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی گل گلزار بنایا، پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئی۔ جب کوئی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے احکامات کو مانتا ہے اور آئی ہوئی تکلیفوں اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے ماننے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل۔